بیٹا لائٹس چلا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر سے بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ دوستوں کے سامنے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اور محرم الحرام کے حوالے سے بیان کیا۔ ہم انشاءاللہ ہفتے کے روز کل، یعنی ہماری محفل ہے شہدائے کرب و بلا کے حوالے سے، تو کل ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ 6 بجے سے 7 بجے کے درمیان میں محفل پاک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ آج ہم مختصر جو بیان کریں گے وہ ہے تجارت اور مال کمانے کے حوالے سے جو روحانی جہت ہے ہماری، یعنی روحانی اعتبار سے مال کمائیں بھی، تجارت کریں بھی، لیکن پھر بھی ہماری روحانی جہت جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ اصول 5 ہیں جسے قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ ایک اصول یہ ہے کہ ایمانداری، دیانتداری اور رزق حلال کی کوشش کرنا، پہلا اصول جو قرآن دیتا ہے۔ دوسرا اصول یہ دیتا ہے کہ مال کو اللہ کی امانت سمجھنا، اپنی ملکیت سے زیادہ اللہ کی ملکیت میں سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اللہ اس کا مالک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ شکر گزاری اور قناعت پسندی کے ساتھ، یعنی انسان کا شکر گزار رہنا جو کچھ ملتا ہے اس کو، اور قناعت پسند رہنا، یعنی قناعت پسند سے مراد یہ ہے کہ وہ مال کو ضائع نہ کرے، مال کا اسراف نہ کرے، مال کو غلط مقام پہ صرف نہ کرے، مال کو غلط مقام پہ نہ لگائے۔ اور اصول یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو دیا جائے، زکوٰۃ کے طور پہ جو فرض ہے، صدقات کے طور پہ دیا جائے۔ تو اس طرح کے اصول جو ہیں قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے آپ کی تجارت کی زندگی جو ہے وہ آپ کی ایک طویل زندگی ہے تجارت کی، یعنی کاروبار کرنے کی آپ کی طویل ایک وقت ہے۔ نبوت سے پہلے آپ نے کاروبار کیا اور بعد میں بھی آپ نے کاروبار کیا اور تجارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کے حوالے سے جب آپ بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تو آپ کے کاروبار کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو صادق بھی کہا، یعنی سچا کہا، اور آپ کو امین بھی کہا، یعنی ایماندار بھی کہا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو کچھ کہا صادق اور امین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں کہا آپ کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اعلان نبوت کے بعد صرف صحابہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو تجارت میں، کاروبار میں، ان چیزوں میں آپ کو مکہ کے لوگوں نے آپ کو صادق بھی کہا اور امین بھی کہا۔
آپ کی شہرت جب پورے مکہ میں ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو جو ہے مال کی تجارت کے لیے بھیجنا چاہا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ میرا مال لے کے جائیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ خود ایک بہت بڑی بزنس وومین تھی، یعنی کاروبار کرنے والی خاتون تھی، اور بڑے لیول پہ یعنی انٹرنیشنل لیول پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کاروبار کیا کرتی تھی۔ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا آپ کی صداقت کی وجہ سے اور امانت داری کی وجہ سے، تو آپ کو مال دے کے شام کی طرف آپ گئے، یعنی مکۃ المکرمہ سے آپ نے شام کا سفر کیا اور وہاں جا کے آپ نے مال بیچا۔ تو وہاں پہ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ایک شخص نگرانی کے لیے بھی بھیجا آپ کی، وہ میسرہ تھے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام تھے، تو انہیں نگرانی کے لیے بھیجا کہ یہ دیکھیے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تجارت کیسے کرتے ہیں۔ تو جو حضرت میسرہ تھے جو غلام تھے، انہوں نے واپس آ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو رپورٹ پیش کی اور کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بیچا ہے، لیکن کسی مقام پر بھی قسم نہیں اٹھائی اور کسی مقام پر بھی جھوٹ نہیں بولا، اور کسی کلائنٹ سے کسی کسٹمر سے جو ہے وہ بددیانتی نہیں کی، لیکن پروفٹ جو تھا وہ ماضی کے مقابلوں میں زیادہ ہوا تھا، یعنی ماضی کے مقابلے میں پروفٹ بھی زیادہ ہوا۔ جو مال پہلے لوگ لے کے جاتے تھے انہیں جو پروفٹ حاصل ہوتا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بزنس کیا تو آپ کو پروفٹ زیادہ ہوا۔ جب واپس آئے تو میسرہ نے تمام رپورٹ دی، اور تمام رپورٹ دینے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں آپ کی فراست سے، آپ کی دیانت سے، آپ کی صداقت سے بہت متاثر ہوئی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا آپ کو۔ اور یاد رکھیے کہ آپ کی عمر اس وقت 23 سال کے قریب تھی، 24 سال ٹچ کر رہی تھی، تو 24 سال کی عمر تھی آپ کی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا۔ اب بات میں بس یہیں پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلے جمعے بیان کروں گا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا۔ میں جب اس طرح کے مقامات کو دیکھتا ہوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں، اور پھر اپنے سماج کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سیرت کہیں اور کھڑی ہے اور ہمارا سماج کہیں اور کھڑا ہے۔ ابھی آپ سوچئے کہ کوئی بچی کہے کہ میرا پیغام نکاح لے کے جائیں، تو والدین کیا سمجھیں گے اس بات کو، یا ہمارا سماج کیا سمجھے گا، یا ہمارا خاندان کیا سمجھے گا، یا ہمارا معاشرہ کیا سمجھے گا؟ آپ اگر اس پہ غور کریں تو یہ ایک مقام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس طرح کے بہت سے مقامات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارا معاشرہ اور ہماری سوچ اور ہماری فکر اور ہمارا سماج اور ہمارے خاندان بالکل سیرت پاک سے بالکل ٹکراتے ہیں جا کے اور کلیش کرتے ہیں۔ یعنی جہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے راستہ کھولتی ہے، وہاں پہ درمیان میں ہماری غیرت آ جاتی ہے، یعنی ہماری سماجی غیرت آ جاتی ہے، ہماری خاندانی غیرت آ جاتی ہے۔ یعنی سیرت پاک ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے راستہ کھولتی ہے، اور ایک خوشگوار، خودداری اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی راہیں بناتی ہے۔ بس وہیں پر ہماری غیرت آ جاتی ہے درمیان میں۔ یہ ایک مقام ہے، اس طرح کے میں آپ کو بہت سے مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں دکھا سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ میں جہاں سیرت پاک کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو دیکھتا ہوں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اتنی ہی دور سیرت ہے جتنا فاصلہ یا جتنا ٹکراؤ آگ اور پانی میں ہوتا ہے، یا جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اتنا ہی ہماری فکری اور ہمارے سیرت پاک کے درمیان فاصلہ موجود ہے۔ اللہ پاک
ہم پہ کرم فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.